پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو پولیٹکس کے حوالے سے مختلف ایشوز ہیں جن پر بات بھی ہو رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بھی آئے، پھر پاکستان تحریک انصاف کی ایک اسٹریٹجی جو استعفوں کے حوالے سے سامنے آئی، پھر ہم نے دیکھا کہ کل امیر مقام صاحب نے یہ بھی کہا کہ قائمہ کمیٹیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ صرف اور صرف ایک دکھاوا ہے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف واقعی چاہتی ہے تو پھر جہاں پر ان کی حکومت ہے وہ وہاں سے استعفیٰ دے دیں، خیبر پختونخوا کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دیں۔ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ فیصل صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ بڑے عرصے سے پی ٹی آئی کے اوپر ایک اسٹریٹجی کے حوالے سے تنقید ضرور ہو رہی ہے کہ اعلانات ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریک چلے گی، پھر وہ تحریک نہیں چل پاتی یا کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ اب جو قائمہ کمیٹیوں سے استعفوں کا فیصلہ ہوا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسا فورم ہو یا دیگر کمیٹیوں کی چیئرمین شپ ہو جس میں انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے، وہ کمیٹیاں خالی چھوڑ دینا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے اوپر کوئی دباؤ پڑے گا یا اسٹریٹجی یہ ٹھیک رہے گی؟ تھینک یو ناظر صاحب، آپ نے موقع دیا ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو کمیٹیوں کی چیئرمین شپ لی بھی تھی اور ممبران بھی تھے تو کوئی ڈیلیور تو کر نہیں رہا ہے۔ پارلیمنٹ ڈیلیوری نہیں کری ہے، جوڈیشری ڈیلیوری نہیں کری ہے۔ یہ حکومت بڑی ان پاپولر حکومت ہے، اور کوئی بھی جو معاملہ ہے یہ اس پہ بالکل آپ نے دیکھا کہ گھبرا کے پھر یہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ تو ہے نہیں جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ ان کا کوئی خیال کیا جا رہا ہے، یا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جس طرح سے ایک معاملہ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جو معاملہ ایک ہائیبرڈ بقول ڈیفنس منسٹر کے جو ہائیبرڈ نظام ہے اس وقت وہ چلایا جا رہا ہے، تو اس میں جو پارلیمنٹ ہے یہ ادارے اپنی وقت کھو چکے ہیں۔ تو میرا خیال میں اس جو استعفوں دینے سے ایک سیاسی عمل تو ڈیفینیٹلی آتا ہے۔ ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک سیاسی طور پہ ایک عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے، انہوں نے پرسوں بالکل پھر بہت ہارڈ سٹانس لیا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ایک مزاحمت ترک نہ کرنے کا عندیہ دیا ہے، تو یا تو پھر پارٹی کو عمران خان کے اس جو طریقہ کار ہے اس سے ایگری کرنا پڑے گا، ورنہ سارے اپنا اپنا راستہ ناپیں۔ آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا لیکن فیصل صاحب معذرت آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ نے ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہ ہونے کی بات کی ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو موجودہ اسمبلی سے بھی پھر استعفے دینے چاہیے اگر یہ سسٹم ڈیموکریٹک نہیں ہے تو؟ دیکھیے ناظر صاحب، یہ پولیٹیکل ایکشنز ہوتے ہیں، یہ پولیٹیکلی آپ اپنے میئرمنٹس لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میری نظر میں زیادہ بہتر ہوتا اگر 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی فورن کمیٹیوں سے قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہوتی اور پھر اسمبلی سے ریزگنیشن کا تھریٹ دیتی۔ اب ظاہر ہے اگر پورے ملک میں 100-150 حلقوں کے اوپر الیکشن ہوگا پی ٹی آئی کے، تو وہ پھر ایک الیکشن کی فضا تو بن جاتی ہے ملک میں سے، اور انٹرنیشنلی جو یہ اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ آپ پہ امپیکٹ آتا ہے اور ایک ہائی لائٹ ہوتا ہے۔ میں تو خیر الیکشن میں حصہ لینے کے قائل ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی عمل میں حصہ لیتے رہنا چاہیے۔ ظاہر ہے کوئی سیاسی پارٹی جنگ تو نہیں لڑ سکتی، وہ تو صرف سیاست ہی کر سکتی ہے اور سیاست کرنی چاہیے، لیکن میرا خیال میں عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا مزاحمتی رویہ ترک نہیں کریں گے، اور یہی ان کو بینیفٹ کیا ابھی تک، بینیفٹ کر رہا ہے، اور شاید مستقبل میں بھی یہی بینیفٹ کرے گا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان جو ہے، یا اس کا کسی کا پیغام سمجھیں یا دھمکی سمجھیں یا جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں وہ آپ کہہ لیں، لیکن اسمبلیوں سے استعفے ایک بہت بڑا قدم ہوگا، اور یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ بڑی ورنبل ہے اور بڑی ان پاپولر ہے، تو یہ اتنا بڑا جو معاملہ ہے اس کو شاید سنبھال نہ سکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔